ذرا غور کرو. اب حضور نے قرآن دی ہے تو کوئی قرآن میں جتنی آیات ہے کوئی دوسری آیت نہیں لا سکتا. حضور نے روزہ دیا ہے تو اب کوئی 21 روزوں کے بعد 31واں روزہ نہیں لا سکتا. حضور نے نماز دی ہے, نماز کے بعد کوئی 6ویں نماز نہیں لا سکتا. حضور نے حدیث دی ہے تو حدیث کے بعد کوئی اور محدث جو ہے حدیث نہیں لا سکتا. حدیث رسول کی تحقیق تو کر سکتا ہے مگر اپنے قول کو حدیث نہیں بنا سکتا. مگر ذرا غور کرو, حضور نے جب سب دیا تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا. تو حضور نے جب اہل سنت والجماعت امت کو دیا تو پھر کوئی دوسری جماعت کیسا پیدا ہو سکتی ہے, کوئی دوسری جماعت کیسے پیدا ہو سکتی ہے. اللہ کا فضل ہے, حبیب پاک علیہ السلام کا شکر جمیل ہے کہ جنہوں نے آج کی بڑی مصروفیات کے باوجود اس بابرکت مجلس میں حاضر ہونے کی اپنے اس گناہگار بندے و غلام کو حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پیارے بزرگ اور دوستو, سب سے پہلے میں یہ ویڈیو والے بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ لائٹ بند کر دیں. صرف لائٹ دکھ رہی, لوگ کوئی بھی نہیں دکھ رہے. آپ لائٹ بند کر دیں. ہاں ماشاءاللہ آپ پورے لوگ دکھ رہے ہیں. تو پیارے بزرگ اور دوستو, اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے. آپ حضرات کی محبتوں سے, آپ حضرات کے لطف و کرم سے سرفراز ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے. پیارے عزیز دوستو, قربان جائیں اللہ کی رحمت پر. اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے کہ آج ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. میں ہندوستان بھر کے دورے کرتا ہوں. میرے آقا کی نالن پاک کا صدقہ ہے, سرکار غوث اعظم کی نظر کرم ہے. ہر جگہ جاتا ہوں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیان سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. کہیں 25,000 عاشقان رسول کا مجمع ہوتا ہے, کہیں 40,000 عاشقان رسول کا مجمع ہوتا ہے, کہیں 50,000 عاشقان رسول جمع ہو جاتے ہیں. تو پیارے بزرگوں اور دوستو, لیکن جب بنگلور پر آتا ہوں تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ملتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیے, ان 50,000 عاشقان رسول کو دیکھتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی ہے, آپ سینکڑوں کو دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کیونکہ ان کے علاقوں میں ان کے علماء نے, ان کے بزرگوں نے اتنی محنتیں کی ہے کہ وہاں لاکھوں اور ہزاروں کا ایمان بچایا گیا ہے. اور یہاں پر بدعقیدوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے آپ کے ایمان کو بچا لیا. کرناٹک بلکہ ہندوستان میں سب سے زیادہ متاثر کن, جس میں وائرس بہت زیادہ پھیل گیا ہے, اور اس وائرس والی زمین کا نام بنگلور ہے. بلکہ بنگلور سے اطراف اکناف کے جتنے علاقے سب میں وائرس پھیلا ہے. اور میں پوری کوشش کروں گا کہ آج میں اینٹی وائرس بن جاؤں, تاکہ ان لوگوں نے جو غلاظت کا پلندہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے, ہمارے بھولے بھالے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے, جو شرارتیں جو انہوں نے کی ہے, آج میں کوشش کرتا ہوں کہ ان شرارتوں کا ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور آپ جب سوچنے لگیں تو آپ کا ذہن چلا چلا کر کہے, خدا کی قسم اب تک ان دہشت گردوں نے, اب تو میری بات کو کوئی نہیں بول سکتے, ہما کو دہشت گرد بولا بول کے نہیں بول سکتے. میرے کو اگر آپ کوئی بولا ہما کو دہشت گرد کئی کو بولا بولے تو لے کے جا کے جیل میں ملا کے لے کے آتا ہوں. تو ان دہشت گردوں نے ہمارے نبی کے خلاف جو غلاظتیں اور اپنی شرارتوں کو اگلا ہے, اپنی کم ذہنی اور کمتری اور اپنے اصلی نہ ہونے کا جو ثبوت دیا ہے, آج انشاءاللہ تعالی غلام رسول کی اس بات کو سن لیں تو انشاءاللہ پھر آپ ڈیسائیڈ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کسی ملا کی جماعت کا نام نہیں, یہ رسول اللہ کی جماعت کا نام ہے. مگر میری ایک کمزوری ہے, میں ڈسٹربنس کو برداشت نہیں کر سکتا. وَحْبِي أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ وَعَادَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكَ وَسَلِّمْ صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاة وسلام علیکہ یا حبیب اللہ,
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں اللہ رب العزت کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا ہے۔ آج آپ اہل سنت والجماعت کو پہلے سمجھ جائیے، اس کے بعد سارے مسئلے آپ کو انشاءاللہ تعالی خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اہل سنت والجماعت کیا چیز ہے پہلے آپ اس کو سمجھ جائیے۔ لیکن میں اس کو سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ دیکھیے یہ جو اہل سنت والجماعت ہے یہ کسی ملا جی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی حضرت جی کی بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا لگایا ہوا پودا نہیں ہے، یہ کسی جو ہے ولی کا قائم کردہ ایک جو ہے مینار نہیں ہے، ایک مرکز نہیں ہے، جیسے انہوں نے یہاں ایک مرکز بنا لیا، وہاں ایک مرکز بنا لیا، وہاں ایک مرکز، یہ کوئی مرکز کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ کسی مفتی صاحب کے فتوے کا نام نہیں ہے، کسی ولی کی ایجاد کا نام نہیں ہے، یا جو ہے کسی مولانا جی کے قول کا نام اہل سنت والجماعت نہیں ہے، بلکہ قربان جاؤ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی بنائی ہوئی جماعت کا نام ہے۔ اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یاد رکھ لیں، اچھی طرح کان کھول کے سن لیں، اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت ہے۔ اور اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کریمی دیکھیے، آقا علیہ السلام کی غیب والی نظر دیکھ رہی تھی کہ اب قیامت جیسے جیسے قریب آتے جائے گی، دنیا کے اندر نئے نئے جماعتیں بنیں گے، نئے نئے فرقے بنیں گے، نئے نئے جو ہے لوگ نکلیں گے، نئے نئے مشن بنائے جائیں گے، گلی گلی کوچے کوچے میں مرکز بنائے جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی غیب والی نظروں سے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو پیارے بزرگ اور دوستو، لیکن غور کریں، آقا علیہ السلام کی عظمت کے قربان جائیں، صدقے جائیں، حضور نبی پاک علیہ السلام نے امت کو قرآن دیا۔ ذرا بولے بھائی، امت کو کیا دیا؟ قرآن دیا۔ اللہ سے لیا، حضور نے اپنی امت کو قرآن دیا، تو اب کوئی شخص دوسری قرآن لا سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، نہیں لا سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارا نبی و رسول ہوں، تو اب کوئی دوسرا نبی ہو سکتا ہے؟ ذرا زور سے بولے، نہیں ہو سکتا۔ حضور نے نماز دے دی، تو اب کوئی شخص ہے جو دوسرا یہ کہے کہ حضور نے 5 نمازیں دی، میں 6ویں نماز دیتا ہوں؟ نہیں دے سکتا۔ ذرا بولے بھائی، دے سکتا ہے؟ آپ اگر جتنا بولتے جائیں گے میں اتنا سمجھاتے جاؤں گا، آپ جتنا خاموش بیٹھیں گے میں اتنا جلدی کلوز ہو جاؤں گا۔ یہ الگ بات ہے، آپ لوگ جو ہے بازو والوں کے جلسے سنے، وہاں ٹھنڈے جلسے تھے، مگر یہ اہل سنت کا جلسہ ہے، یہاں ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہاں بولنا پڑتا ہے۔ آپ بولتے جائیے، میں بھی بولتے جاؤں گا، اور بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ آپ ایسا مجھے گھور کے دیکھیں گے تو میں ڈر جاؤں گا، میں سمجھوں گا ارے میرے وہابیوں کے بیچ میں تو نہیں آ گیا، کہیں ٹیررسٹوں کے بیچ میں تو نہیں آ گیا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، ڈر جاؤں گا۔ مگر آپ بولتے جائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ ٹیررسٹ نہیں ہیں، آپ غوث اعظم کے غلام ہیں، آپ غریب نواز کے غلام ہیں، آپ جو ہے اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہیں، مدینے والے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، ذرا غور کرتے چلو۔ آئیے اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے قرآن دی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص قرآن نہیں لا سکتا ہے۔ حضور نے نماز دی ہے تو پھر کوئی دوسرا شخص 6ویں نماز نہیں دے سکتا ہے۔ حضور نے شریعت دی ہے، کائنات میں اربوں خربوں پیدا ہوئے، پھر شریعت کے اندر ایک مسئلہ کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ جو کچھ دیا وہ مدینے والے رسول نے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے وہ آمنہ کے لال نے دیا ہے، رمضان کے روزے دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ دیا ہے تو آمنہ کے لال نے دیا ہے۔ مگر دوستو ذرا غور کرو، اب حضور نے قرآن دی ہے تو کوئی قرآن میں جتنی آیات ہے کوئی دوسری آیت نہیں لا سکتا۔ حضور نے روزہ دیا ہے تو اب کوئی 30 روزوں کے بعد 31واں روزہ نہیں لا سکتا۔ حضور نے نماز دی ہے، نماز کے بعد کوئی 6ویں نماز نہیں لا سکتا۔ حضور نے حدیث دی ہے تو حدیث کے بعد کوئی اور محدث جو ہے حدیث نہیں لا سکتا۔ حدیث رسول کی تحقیق تو کر سکتا ہے مگر اپنے قول کو حدیث نہیں بنا سکتا۔ مگر ذرا غور کرو، حضور نے جب سب دیا تو کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ تو
हुजूर ने जब अहले सुन्नत वल जमात उम्मत को दिया तो फिर कोई दूसरी जमात कैसा पैदा हो सकती है, कोई दूसरी जमात कैसे पैदा हो सकती है।